السلام علیکم، آداب خواتین و حضرات، IMM چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ اب میں تقریر کے لیے حافظ و قاری مولوی سید عبدالقادر فیصل عیسیٰ صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ڈیس پر تشریف لائے اور تقریر کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. محترم صدر جلسہ ضیاء ملت مولانا الحاج ابو ریحان سید مطیع اللہ ذاکر منوری صاحب قبلہ مدث اللہ العالی، دیگر مشائخین کرام، فقراء عزام، مقررین جلسہ اور محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کی کمی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ 5 سے 10 منٹ کی گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جس طرح ہم تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس کے معنی تو ہے ربیع کہتے ہیں موسم بہار کو، اور اس کی اضافت کر دی گئی ہے اول کی طرف، یعنی ابتدائی بہار کا موسم۔ اہل عرب اس مہینے کو ربیع الاول کہہ کر مخاطب کرتے تھے، چونکہ یہ وہ مہینہ تھا جس میں بہار کا موسم شروع ہوتا تھا، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے چن لیا، تو گویا یہ بہار کا جو موسم تھا سدا بہار ہو گیا۔ ہمیشہ آپ دیکھیے قیامت تک انشاءاللہ جب تک مسلمان رہیں گے اس مہینے میں بہار آتی رہیں گی، نورانی بھی اور ہر اعتبار سے بھی۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اسی مہینے میں ہوئی، ہجرت اسی مہینے میں ہوئی اور وفات بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ لہٰذا آج کی جو خطبے کا عنوان ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ اس کے تحت ہے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، کامل اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل ایک اسوہ ہے، ایک نمونہ، ایک آئیڈیل ہے۔ اور اس کے بعد شرط لگا دی یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ فرمایا لمن کان یرجو اللہ، جو اللہ کی رضا کا طلبگار ہے اور آخرت کا پر ایمان رکھتا ہے۔ پھر فرمایا وذکر اللہ کثیرا، جس کا دل اور جس کی زبان ذکر اللہ سے تر ہو، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی قابل نمونہ ہے۔ اگر ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ گزرے ہیں، سب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت رہی، ان کے معجزات رہے ہیں، جس کو خود قرآن مجید نے بھی ذکر کیا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا عصا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مختلف معجزات کا ذکر کیا، جیسے مردوں کو زندہ کر دینا، اندھوں کو بینائی دے دینا اللہ کے حکم سے، اس طرح کے مختلف معجزات کا ذکر آیا ہے اجماعی پر۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کیوں فرمایا گیا کہ کامل نمونہ ہے؟ لہٰذا اس لیے یہ بتایا گیا ہے، مفسرین یہ کہتے ہیں اس آیت کی پیش نظر کہ نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن سلسلہ ختم ہو جانا کمال کی شرط نہیں ہے۔ ایک چیز چل رہی تھی سیریل وائز، ختم ہو گئی نہیں ہے۔ فرمایا خاتم النبیین بھی کہا اکمل النبیین، ان تمام انبیاء میں آپ کامل بھی تھے اور آخری بھی تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم روشنی ڈالیں۔ آپ کی پاک زندگی ابتدائی سے دیکھ لیجئے، آپ پہلے دن سے لے کر آخری دن تک تاریخ میں محفوظ ہے۔ ہر عمل، زندگی کا ہر گوشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ میں رقم کر لیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ہے مورخین کے ذریعے سے۔ لہٰذا اس تاریخ کو، اس سیرت کو پڑھنا ہم تمام کی ذمہ داری ہے۔ جب تک ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف نہیں ہوں گے، تو آپ کے درجے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک تو روحانی نبوت کا درجہ ہے، وہ تو کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاشرتی ذمہ داریاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر نافذ کی تھیں، ان کو کتنا بحسن خوبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا، وہ جب تک ہم لوگ پڑھیں گے نہیں تو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو معاشرتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کردار تھا، لہٰذا غیروں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے، بہت پڑھا ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مورخ
ہسٹورین گزرا ہے پچھلی صدی کا، مائیکل ہارٹ، اس نے 100 لوگوں کو جمع کیا جو بااثر شخصیتیں گزری ہیں پوری تاریخ سے لے کر اب تک، یعنی جب تک اس کی ریسرچ تھی، لہٰذا بالآخر وہ اس بات پر مجبور ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس نے سب سے پہلے لکھا۔ جب اس نے ڈگری کی، تقسیم کی، تھا تو وہ عیسائی، مستشرقین میں اس کا شمار ہے، اورینٹل کرسچن جس کو کہا جاتا ہے، جو کٹر ہے مسلمانوں کے دشمن، لیکن جب اس نے تاریخ کا جائزہ لیا، سیرت کا مطالعہ کیا، تو مجبور ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سب سے پہلے اس نے لکھا، اور اپنے الفاظ میں کہتا ہے دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم از دا اونلی پرسن ہو سکسیسفل، سپریملی سکسیسفل، وہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے جو پوری طرح کامیاب ہوئی ہے اب تک جتنے انبیاء آئے ہیں ان میں، اور کہتا ہے کہ بہت ریلیجس اینڈ سیکولر، دونوں میدانوں میں اس نے کہا کہ میں نے ہر اعتبار سے جائزہ لیا۔ بات تو بہت بڑی بڑی شخصیتیں گزری ہیں جنہوں نے انقلاب پیدا کیا، جیسے سکندر ہے، پوری دنیا فتح کر لی، لیکن اخلاقی اعتبار سے زیرو سے بھی نیچے ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں، کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت برگزیدہ نبی ہے، اخلاقیات کا ایک لٹریچر آج عیسائیوں کے پاس موجود ہے، آپ کے مواعظ حسنہ آج بھی موجود ہیں، لیکن سیکولر اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کوئی نمونہ ہم کو نہیں ملتا ہے آپ کی زندگی میں، کیونکہ مختصر زندگی تھی، وقت کا تقاضا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ وہ معجزے تو عطا کیے، لیکن اس میدان میں کوئی نمونہ نہیں ملا اس کو۔ تو وہ کہتا ہے کہ دونوں میدانوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل نمونہ ہے۔ تو غیروں نے اس بات کا اعتراض کیا ہے، اس لیے عربی میں کہا گیا کہ الفضل من اعترف العدوان، کہ فضل کی بات تو یہ ہے، فضیلت تو یہ ہے کہ دشمن اعتراف کرے، اپنا تو ہر کوئی تعریف کرتا ہے لیکن دشمن اعتراف کرے تو واقعی میں کوئی چیز ہے آپ۔ تو لہٰذا سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب تک ہم اس سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم آپ کے درجے کو نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز من کان یرجو اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہو تو اللہ کی رضامندی اس نیت کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، زیادہ بات ہم واقعات تو بیان نہیں کر سکتے ہیں، ایک دو واقعات پر اتفاق کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، آپ ان کی ساری زندگی پڑھ لیجیے، ابتدا کہاں سے ہوئی، تلوار لے کر نکلے تھے کہ آج میں اسلام کو جو ہے ختم کرنا چاہتا ہوں، اس شمع کو میں بجھانا چاہتا ہوں، اس حوصلے کے ساتھ وہ نکلے تھے، لیکن دیکھیے آخری وقت آیا تو کہاں ہوا، کیا حال ہوا ان کا، امیر المومنین ہوئے، شہید ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو آرام فرما رہے ہیں، بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہیں، تو کیسا نصیب تھا آپ کا، دیکھیے۔ اور ایسے افراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے کہ جو حدیث شریف میں آیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، ایک اصول بتا دیا کہ اب تک جو کالے گورے چھوٹے بڑے کا اکرام کیا جاتا تھا بغیر کسی بنیاد کے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اب اللہ کے نزدیک کوئی بابرکت ہے، متبرک ہے، تو وہ تقوی کی بنیاد پر، اور اس کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی میں جب مسلمان چلے گئے تھے بیت المقدس فتح کرنے کے لیے، تو وہاں سے راہبوں نے کہا کہ دیکھو ہماری فصیلیں اتنی بلند ہے، تم قیامت تک یہاں کھڑے رہو گے لیکن کبھی فتح نہیں کر سکتے، اتنی ہماری مضبوط فصیلیں ہیں اس قلعے کی۔ لیکن ہاں، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک درویش بادشاہ ہے جس کے ہاتھوں اس بیت المقدس کو فتح ہونا ہے۔ تو لہٰذا جو اس وقت جنرل تھے مسلمانوں کے قافلے کے، انہوں نے فوراً حضرت عمر کو خط بھیجا کہ عیسائی راہبوں کا یہ کہنا ہے اور آپ سے بہتر کوئی اس وقت درویش بادشاہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً وہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں، 1114 کلومیٹر کا راستہ ہے، ساتھ میں کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی حفاظتی دستہ نہیں، ایک اونٹ ہے، ایک غلام ہے، اور نکلتے وقت کہتے ہیں پھر اس اونٹ پر زیادہ راہ بھی ہے کیونکہ ایک لمبا سفر ہے، مہینوں چلنے والا ہے، تو راشن بھی آپ نے ساتھ رکھ لیا۔ تو جو لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں تھی تو آپ نے کہا دیکھو میں ایک منزل سواری اختیار کروں گا، پھر تم پیدل چلنا اونٹ کو پکڑ کر اس کی مہار، اور دوسری منزل پر میں نیچے اتر جاؤں گا، تم سوار ہو جانا۔ اس نے کہا حضرت میں آپ کا غلام ہوں، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، عام آدمی نہیں ہے بلکہ امیر المومنین ہے۔ اب حضرت عمر نے فرمایا نہیں، میں انصاف سے کام لوں گا، تم بھی انسان ہو میں بھی انسان ہوں۔ اور اس کے بعد یہ سفر شروع ہوا، آپ اس حال میں پہنچے بیت المقدس، 17-18 اس حال میں آپ بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ جیسے ہی وہاں شہر شروع ہونے لگا تو اب غلام کی باری آ گئی۔ حضرت عمر نے کہا آ جاؤ، اب تم سوار ہو جاؤ، میں مہار پکڑتا ہوں اونٹ کی۔
اس نے کہا حضرت اب تو شہر آ چکا ہے، لوگ مجھے تانا دیں گے، میرا تھوڑا لحاظ کر لیجئے، میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے نہیں فرمایا دنیا کو جو کہنا ہے کہنے دیجئے، مجھے انصاف سے کام لینا ہے۔ یہ ہے دین کی تربیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افراد تیار کیے، صرف عملی نمونہ نہیں۔ آپ دیکھیں گے کئی مسالک ایسے ہیں، کئی مذاہب ایسے ہیں جن میں بڑی بڑی باتیں کی گئی ہیں، گوتم بدھ نے بھی بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہیں، لیکن عملی نمونہ ان کے جو ماننے والے نہیں ملتا ہے ان کے پاس، لیکن ہمارے پاس آج تک یہ چیز باقی ہے۔ تو لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ ایک واقعہ ہمارے لیے مثال ہے۔ اس طرح کے سینکڑوں واقعات تاریخ میں ملتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے کہ امامنا کے زمانے میں بھی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو معلوم ہوگا کہ سویت جو آپ نے جاری کی یہ بھی ایک انصاف ہے، صرف لین دین میں نہیں ہے، ہر چیز میں سویت ہے، یاد رکھیے۔ امامنا نے جو تعلیم دی ہے یہ ایک انقلابی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا، مغل امپائر کا زمانہ تھا، ہر طرف چاپلوسی تھی، ہر طرف لوگ خوش کرتے تھے داد و دہیز کے ذریعے سے، چاہے وہ بادشاہوں کا دربار ہو، چاہے خانقاہ ہو، ہر مقام پر آپ دیکھیں گے کہ چاپلوسی تھی۔ ایسے زمانے میں ایک آواز بلند کرنا کہ انصاف کیجیے، سب کے ساتھ برابری کا حقوق، کوئی بڑا چھوٹا امیر غریب کسی کی رعایت نہیں، انصاف کے معاملے میں سب برابر ہیں۔ تو یہ امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے بھی ہم کو درس دیا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے ہم کو معلومات حاصل ہوں گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمارے لیے عملی نمونہ ہیں۔ دوسری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نمونہ نہیں بنایا گیا بلکہ فرمایا آپ رحمت بھی ہیں۔ رحمت کس طرح ہے؟ سب سے پہلے دیکھ لیجئے کہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی ابتدا ہوتی ہے، مکے سے ہوتی ہے۔ تو مشرکین کی زندگیوں کو آپ مشرکین مکہ کی زندگیوں پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے تو دیکھیں گے کہ وہاں کا کیا حال تھا، کس جہالت کی تاریکی میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت سے پوری طرح غافل، بت پرستی میں ڈوبے ہوئے، شراب نوشی، زنا، حرام خوری، جتنی برائیاں ہو سکتی تھی ان کے پاس پائی جاتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کی بعثت ہوئی، یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ قرآن کہتا ہے سورہ اعراف میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے اللہ تعالیٰ نے بوجھ کو، انسانیت کے بوجھ کو ہٹا دیا۔ تو کتنی ایسی چیزیں تھیں، عورت ایک بوجھ سمجھی جاتی تھی، اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیوی ہوتی شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ میراث میں تقسیم ہو جاتی ہے، اولاد یتیم ہوتی تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوتا، ان کی جائیداد کو ہڑپ لیا جاتا تھا اور ان کو بے سہارا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ میراث کا ایک بڑا باب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، قرآن مجید میں یہ ساری آیتیں ہیں۔ تو ہر اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا، اور اس سے آگے بڑھیے اہل کتاب بھی تو اس وقت پائے جاتے تھے، عیسائی اور یہودی، ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا رحم ہوا۔ آپ دیکھیں گے جو سابقہ کتب ہیں، ان کی کتابیں ہیں، ان میں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ تورات میں اگر کوئی شخص اس کا کپڑا ناپاک ہو جائے تو اتنے کپڑے کو کاٹ دیں اور اس پر پیوند لگا کر عبادت کرے، ورنہ عبادت قابل قبول نہیں۔ عبادت کرنا چاہتا ہے، عبادت گاہ آنے کی شرط، گھر میں عبادت نہیں کر سکتا، کہیں دوسرے سفر پہ عبادت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح عبادت کرنا ہے ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے تو پورا دن عبادت کرنا ہے، کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے، تجارت نہیں کر سکتے، دوسری مصروفیات نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اسلام آیا تو ان کے لیے بھی رحمت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر بھی ایک دن عبادت رکھی جمعے کی، لیکن پورے دن عبادت کی شرط نہیں لگائی۔ فرمایا اذان سے لے کر اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اور اس کے آگے فرمایا جب جیسے عبادت سے فارغ ہو جاؤ وابتغوا من فضل اللہ، اب تم پر کوئی زبردستی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، جاؤ اب کماؤ، اپنی ضروریات پوری کرو۔ تو کتنی بڑی رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی۔ نجاست لگی ہے کپڑے پہ، دھو لو، پاک ہو جائے گا، پھاڑ کر اس کو الگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عبادت کرنا ہے، تم جہاں کہیں ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہو۔ اور ان کے پاس تیمم کی بھی صورت نہیں تھی، پاکی حاصل کرنا ہے تو پانی شرط، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بھی رعایت کر دی۔ تو جو اہل کتاب مسلمان ہوئے ان کے لیے کتنی بڑی رحمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر دیا۔ اسی طرح یہ تو مخصوص حضرات تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ساری انسانیت پر رحم فرمایا۔ انسانیت شرک اور کفر کی گھٹا ٹوپ تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قرآن جیسا معجزہ ملا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت ملی، اور دین جیسا، اسلام جیسا دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا جس میں خدا کی معرفت بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنے انعامات ہم کو عطا کیے ہیں۔
اب ان کی مطلوب کچھ حقوق بھی ہونے چاہیے. جب اللہ نے اتنے احسانات کر دیے ہیں، عملی نمونہ بھی بتا دیا ہے، رحمتیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیں، اب اس کے لیے 4 حقوق بندوں کو فرمایا. فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. اب اے بندو، تم سے 4 چیزوں کا مطالبہ ہے. سب سے پہلے ایمان بالرسل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آخری نبی ہونے پر ایمان. یاد رکھیے، یہ چونکہ قادیانیوں کا زمانہ چل رہا ہے، لہر چل رہی ہے، نوجوان بچوں کو اس میں تاکید کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. یہ ایمان کا تقاضا، ایمان بالرسول کا تقاضا ہے. اور وعزروہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم. کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو فوراً مسلمان کو اگر اس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان ہے تو اٹھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ ہتھیار سے ہی آپ اس کا جواب دیں، زبان سے دیں. آج کل ترقی یافتہ دور ہے، ٹویٹ ہی کر دیں، میسیج کر دیں، یا جو تنظیمیں اس سلسلے میں کام کر رہی ہیں ان کا ساتھ دیں. اس کے بغیر آپ عزروہ کی تشریح نہیں کر سکتے. آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اگر کہیں گستاخی ہو رہی ہو ہم خاموش نہ بیٹھیں. اگر کچھ نہیں کر سکتے، اتنا ایمان کمزور ہے، کوئی کارروائی نہیں کر سکتے نہ ہاتھ سے نہ منہ سے، تو کم از کم دل میں برا جانے. یہ ایمان کا آخری درجہ ہے. تو لہٰذا وعزروہ ونصروہ، اور تعاون بھی کرنا ہے دین کا. اور فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معہ، اور جو نور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کی پیروی. آج کی جو اس خطبے کا اصل لب لباب یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس کا تقاضا اتباع. جیسے پیش المقرر نے کہا کہ اتباع نبی اصل ہے. یاد رکھیے، جب تک پیروی نہیں ہوگی لہٰذا ایمان کی درجات کو ہم حاصل نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے مطلوبہ ہیں. اس کے بغیر ہم حق رسول ادا نہیں کر سکتے. لہٰذا ان 4 حقوق کو ادا کرنے کے لیے آخری بات یہی ہے، 3 چیزوں کو یا 4 چیزوں کو رد بھی کرنا ہے. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملتا ہے. کیا چیزیں ہیں؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے لگے، قریش کو بتانے لگے کہ دیکھو میں ایک اللہ کی طرف تم کو بلاتا ہوں اور ان تمام برائیوں سے روکتا ہوں، اور ان کی قباحتیں، برائیاں، ساری چیزیں بیان کر دی کہ یہ بری ہیں اس لیے میں روک رہا ہوں، یہ اچھی ہے اس لیے اس کی طرف تم کو بلا رہا ہوں. تو آخر میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے بیزار ہو گئے، طرح طرح سے ستا کر آزما کر دیکھ لیا، تو عتبہ جو ان میں ایک بہت بڑا سرغنہ تھا، سردار تھا، اس نے کہا چلو کچھ آفر دے کے دیکھتے ہیں. لہٰذا دشمنی سے یہ نہیں مانے، ہو سکتا ہے کچھ دے لے کے معاملہ سلجھا لیا جائے. تو اس نے 4 چیزوں کی پیشکش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں. آ کر کہتا ہے اے میرے بھتیجے، عمر میں چونکہ بہت بڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑ کر کہتا ہے بھتیجے، تم جب سے آئے ہو اور یہ نیا دین لے کر آئے ہو تو باپ بیٹے میں تم نے لڑائی کرا دی ہے، عقل مندوں کو تم نے بیوقوف قرار دیا ہے، آبا و اجداد کے دین کی تم نے تکفیر کر دی ہے. بتاؤ کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ اگر تم حکومت چاہتے تو بتاؤ. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت سے وہ لوگ واقف تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر امین مکے میں کوئی نہیں ہو سکتا. اگر تم ملک چاہتے ہو، حکومت اقتدار چاہتے ہو تو بتاؤ، ہم تم کو مالک بنا لیں گے اس کا، ہم تم کو اپنا سردار بنا لیں گے، بغیر آپ کے فیصلے کے کوئی معاملہ حل نہیں ہوگا. اور اگر آپ عزت، جاہ و جلال چاہتے ہیں تو ہم آپ کو ہر بڑا مقام آپ کو عطا کریں گے، ساری عزتیں آپ کے قدموں میں لا کر ڈال دیں گے. اگر اس مشن کے پیچھے آپ کا مقصد مال و دولت ہے تو بتائیے، مال و دولت کے ڈھیر انبار لگا دیں گے ہم. اور آخری چیز کہا، اگر آپ کسی خاندانی شریفہ خاتون سے، حسینہ سے آپ نکاح کرنا چاہتے تو وہ بھی بتا دیجئے، اس کی بھی ہم لوگ انتظام کر دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اطمینان کے ساتھ سنا اور جواب میں قرآن مجید کی چند آیتیں پڑھیں، جس سے وہ بااثر ہو کر واپس لوٹ گیا، نامراد ہو کر واپس لوٹ گیا. تو یاد رکھیے، بہت سے مصنفین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ 4 چیزوں کا رد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، بلکہ پوری امت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمائندگی کی کہ میں بھی اس آفر کو قبول نہیں کرتا ہوں اور میری امت بھی اس آفر کو قبول نہیں کرتی. تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے والے ہیں ان کو ان 4 چیزوں سے بچ کے رہنا ہے. ہوتا یہی ہے، جاہ و جلال کو دیکھ کر، منصب کو دیکھ کر آدمی بک جاتا ہے. آج کل ہو رہا ہے، جانتے ہیں کس طرح ہوتا ہے پالیٹکس میں. تو لہٰذا حق کے ساتھ کھڑے رہنا یہ اصل چیز ہے. رکھیے، اس کے لیے لڑنا پڑے گا، بڑے بڑے مسائل پیش آئیں گے، لیکن ڈٹ کر جمے رہنا ہے. اسی طرح مال و دولت، اس کے ذریعے سے بھی انسان بک جاتا ہے. کئی لوگوں کا ایمان چلا گیا گاؤں دیہاتوں میں، کئی لوگ مرتد ہو گئے، عیسائی ہو گئے. اسی طرح ہے جتنی شہوتیں، خواہشات ہیں انسان کی جو اللہ کے اور بندے کے درمیان حائل ہوتی ہیں، ان تمام سے رکنا ہے. اور یہی وہ 4 چیزیں ہیں جو ایک قطب بن گئی ہیں، جس کے اطراف یہ مادہ پرست دنیا
مادیت کی دنیا کی چکر لگا رہی ہے. چوتھی چیز، پانچویں چیز اس کو کسی سے خبر نہیں ہے. بس کسی کو مال کی فکر ہے، کسی کو جاہ و جلال کی، کسی کو عزت کی، کسی کو مال و دولت کی فکر ہے. اسی میں انسان الجھا ہوا ہے. تو اس سے ہم کو باہر نکلنا ہے اور حق رسالت کو ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا حق تو ادا ہی نہیں ہو سکتا، لیکن کما حق ہو، جتنا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا جواباً جو ہم نذرانہ پیش کر سکتے ہیں ہم پیش کرتے رہیں. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سیرت النبی کو پڑھنے اور اس کو عملی طور پر اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں سچا مسلمان بنائے اور پکا بعمل مہدوی بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. اللہ اللہ